قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ فرما رہے ہیں، محاکمہ کر رہے ہیں۔ معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کا جو مسلک تھا نا، کل گزر چکی تفصیل۔ معتزلہ کی رائے تھی تکلیف ما لا یطاق بھی جائز ہے، یہ کہتے تھے نا معتزلہ۔ اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں، دلیل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اور ان کی دلیل کیا بن گئی؟ وہی ان کو حکم دے رہے ہیں، یہ مکلف تھے ایمان لانے کے، کون؟ ابو جہل، جن کے بارے میں خبر دے دی لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی خبر جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتی۔ خبر دے دی تو ایمان لا ہی نہیں سکتے، نہیں لا سکتے نا، نہیں لا سکتے، اس کے باوجود یہ مکلف ہیں، حالانکہ ایمان لانا ان کے لیے ممتنع لذاتی ہی بن گیا، کیونکہ اللہ کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ گویا ان کے بخش اور طاقت کے اندر تھا ہی نہیں ایمان لانا، اس کے باوجود ایمان کے مکلف تھے، اسی لیے قیامت والے دن جہنم میں جائیں گے۔ اگر مکلف نہ ہوتے بکری کی طرح، جیسے وہ جہنم میں نہیں جائے گی، وہ تو مکلف چھوڑیں گے۔ کیا ثابت کیا ہو گیا؟ تکلیف ما لا یطاق بھی جائز ہے، یہی دلیل دی تھی کس نے؟ والحق، ان کے نزدیک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں ہے۔ والحق، فیصلہ کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان میں محاکمہ کر رہے ہیں، کہتے بات یہ ہے، حاصل هذه المحاکمہ، محاکمہ کر رہے ہیں، ان التکلیف بالممتنع لذاته وان جاز عقلا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تکلیف ما لا یطاق، جو چیز ممتنع ہو، جس پر عمل ہو ہی نہ سکے، اس کا مکلف بنایا جا سکتا ہے، نہیں بنایا جا سکتا۔ معتزلہ کہتے بنایا جا سکتا ہے، کہتے بات یہ عقلاً اس کا مکلف بنانا جائز ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، یہ کام تو کرنا ہے، یہ والا کام نہیں کرنا، نہیں سمجھ؟ دادا ہر کام کر سکتا ہے، اور عقل کیا کہتی ہے؟ تکلیف ما لا یطاق بھی کر سکتا ہے۔ تکلیف ما لا یطاق بھی کر سکتا ہے، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، تکلیف مان۔ اور دوسری بات یہ ہے جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم معلول بالغرض ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو کوئی نہ کوئی بادشاہ ہے، کسی بھی چیز کا حکم دے سکتے ہیں، سمجھے؟ کچھ کوئی غرض اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے نہیں ہوتی، خصوصاً یہ والی غرض سیما الامتثال، کہ عمل بھی کرنا ہے، یہ والی غرض اللہ کو، وہ بادشاہ ہے، کسی بھی طرح کا حکم دے سکتے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے رکاوٹ کوئی نہیں۔ ہم اگر کہیں گے سوال ہو یہ کیا بات کہہ دی، تو کہہ ہی نہیں سکتے تھے، رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ان کے ہاں کوئی مانع ہے، کوئی رکاوٹ ہے، لہٰذا ان کے جتنے احکام ہیں وہ معلول بالاغراض نہیں، معلول بالغرض نہیں، خصوصاً عمل کرنے والی غرض نہیں۔ اگر ایمان لاؤ، ادھر کہتے ہیں ایمان نہیں لائیں گے، فرض کرنا مجبور ہو گئے نا، ممتنع ہو گیا، تکلیف ما لا یطاق بن گئی، تو عمل کرنا اللہ کے احکام کے اندر غرض ہی نہیں ہوتی، وہ کسی کو بھی کسی بھی طرح کا حکم دے سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ حکم دے سکتے ہیں، ہم نہیں۔ اگر جب انہوں نے کہہ دیا ایمان نہیں لائیں گے اور مکلف بھی بنا کر رکھا، تو عمل تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے احکام کے اندر عمل والی غرض ہوتی ہی نہیں، وہ بادشاہ ہے، کر سکو نہ کر سکو ہر طرح کا حکم دے سکتے ہیں عقلاً۔ اگرچہ استقراءً ایسا ہوا نہیں، تلاش کے باوجود ایک بھی حکم ایسا نہیں ملا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہو مکلفین کو اور ان کی طاقت سے باہر ہو۔ نہیں سر، شرعاً
استقراءً ایسا ملا نہیں، لیکن عقلاً کر سکتے ہیں کیونکہ رکاوٹ کوئی نہیں. دونوں چیزیں جمع کر لی. وہ جو کہتے ہیں نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ملا نہیں، اہل سنت والی بات بھی ہوگی. اور یہ جو کہتے ہیں کر سکتے ہیں، عقلاً کر سکتے ہیں، بادشاہ ہیں، ان کی کوئی غرض نہیں. جب عمل ہی نہیں کر سکتا پھر حکم کیوں دے دیا؟ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ان کے لیے نہیں، ہم نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مضمون لازم تھا. 3 راتیں جاگتا رہا، محنت کرتا رہا، خدمت کرتا رہا. صحیح نا؟ اب جب وہ گر رہا ہے، پڑ رہا ہے، اس کو کہتا ہے جا کے وہ اکبری منڈی سے 1 من آٹا تو ذرا اٹھا کر لے آنا ادھر سے. پتہ ہے نہیں کر سکتا، چل ہی نہیں سکتا. ہر سمجھتا یار یہ کیا بات ہو، وہ تو ہل ہی نہیں سکتا، یا وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ مرا ہوا ہے، اس کو کہہ رہا جاتے ادھر سے لے کر آ جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. ہم سے تو ہو سکتا رکا، اللہ کے ہاں کوئی غرض نہیں. کر سکے نہ کر سکے، عقلاً اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، قادر ہیں، ہر طرح کا حکم دے سکتے ہیں. گو استقراءً ایسا کوئی دیا نہیں. دونوں چیزیں جمع ہوں گی نا، دیکھ لو. تکلیف بالممتنع لذاتی ہی اگرچہ عقلاً جائز ہے. کیا مانا؟ من حیث، کیونکہ یہ حیث تعلیل ہے، کیونکہ کیا مانا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں لا يتبعی غرضاً، وہ کسی غرض کو نہیں چاہتے. سیغ الامتثال، خصوصاً امتثال، کہ وہ حکم ایسا ہونا چاہیے اس پر عمل ہو سکے. کم از کم ایسا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی بھی غرض، عمل والی غرض کو بھی نہیں چاہتا، لیکن ایسا چاہے عقلاً رکاوٹ کوئی نہیں. تم ادھر کہتے ہو نہیں لائیں گے، ادھر کہتے ہو عمل کرو، تو عمل تو کر ہی نہیں سکتے، کیسے حکم دے دیا؟ اللہ تعالیٰ کے احکام معلول بالغرض نہیں، خصوصاً عمل والی غرض بھی نہیں. کر سکو نہ کر سکو، عقل کیا ہے؟ بادشاہ ہر طرح کا حکم دے سکتا ہے، دے سکتا ہے عقلاً. دنیا والا بادشاہ، میں نے کہا نا، وہ غلام وہ جو ہے وہ گر رہا ہے، پڑ رہا ہے، کہہ تو سکتا ہے نا عقلاً کہ جا کر اسے آٹا اٹھا کر لے کر آ جائے 1 من. کہنے میں کیا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے، تو احکم الحاکمین نہیں کہہ سکتا، عقلاً کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن نہ ہو، کہہ تو سکتا ہے لیکن کہا نہیں، رحیم ہونے کی وجہ سے، شفیق ہونے کی وجہ سے. کہہ سکتے تھے لیکن کہا نہیں. کہا کیا؟ لا الا ہو، غصہ. کہہ سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتا، لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ. نہیں بھی بیٹھ کھڑے ہو سکتا، پھر بھی کھڑے ہو کر نماز، جیسے مرضی پڑھو. کہہ سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن کہا نہیں. کھڑے نہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں لیٹ جاؤ، لیٹ کر پڑھ لو. نہیں سمجھ کے اندر آئی بات؟ ما لا یطاق بنایا نہیں، اگرچہ عقلاً بنا سکتے تھے. بیمار ہے، کہہ سکتے روزہ رکھو، روزہ نہیں چھوڑنا رمضان والا، لیکن کہا نہیں. استقراء تلاش کرو، نماز دیکھو، روزہ دیکھو، جہاد دیکھو. بوڑھا ہو گیا، عورت ہے، کہا نہیں جانا، کہہ تو سکتے تھے، اس حالت میں بھی چلے جاؤ. عقلاً کہہ سکتے تھے، رکاوٹ کوئی نہیں. شفقت کی وجہ سے کہا نہیں. استقراء یہی ہے، تلاش کیا یہی ملا. لیکنہ غیر واقع للاختصاص. کہتے تھے ایسا ملا نہیں. ہمارے والی مثال میں تو ایک بندہ عمل کر ہی نہیں سکتا. اگر ایک مثال بھی ایسی نہیں ملی کہ جس میں تکلیف مالا یطاق ہو، اگرچہ عقلاً ایسا ہو سکتا ہے. تو مثال میں کہتے یہ والی مثال ہے نا. کون سی والی مثال؟ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان نہیں لائیں گے، اس آپ کو مکلف بھی ہیں. قیامت والے دن سوال ہوگا ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور اللہ نے کہہ دیا تھا، اللہ کے کہے کے خلاف وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو تکلیف مالا بات آئے کیونکہ مکلف تو ابھی بھی ہے نا، بکری تو نہیں بنے. اس کا جواب دیں. کہتے دیکھو، کسی چیز اخبار عن الممتنع، کسی ممتنع چیز کے بارے میں، جو چیز ممتنع لذاتی ہی ہے، ہو ہی نہ سکتی ہو، تو اخبار بالممتنع لذاتی ہی یہ نہیں چاہتا کس چیز کو؟ قدرت کے ختم ہونے کو، تو وہ چیز کر ہی نہیں سکتا. سمجھے تو صاحب؟ اخبار بالممتنع نہیں چاہتا تکلیف بالممتنع کو. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خبر دے دے، مثال کو تو ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ وہ پھر بھی وہ ایمان کے مکلف بنے رہے. تو اخبار بالممتنع نہیں چاہتا تکلیف بالممتنع کو، کہ آپ نے ممتنع کا مکلف بنا دیا.
حالانکہ اخبار کے باوجود قدرت اور طاقت باقی رہتی ہے، وہ کام کرے یا نہ کرے۔ اخبار تو اپنے علم کی وجہ سے کیا، اور علم کے باوجود قدرت ختم نہیں ہوتی۔ اگر اخبار کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا تھا ایمان نہیں لائیں گے، نہیں سمجھ کے اندر، علم کی وجہ سے اگر کیا چیز آ جائے وہ تکلیف بالممتنع بن جائے، اب لا ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر اللہ نے فرما دیا، کہتے پھر اللہ تعالیٰ بھی مجبور محض ہو جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، مرید ہے، ارادے والا ہے، سب ختم۔ تو کہ قیامت تک والے افعال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں کہ کیا کرنا ہے، جو محفوظ میں لکھے ہوئے نہیں ہے، خبر بھی دے دی ہوئی ہے۔ تو کیا اخبار چاہتی ہے کس چیز کو؟ اجبار کو، جبر کو اور مجبور ہونے کو۔ اب یہ کر ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب اللہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ خبریں تو دے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو قادر کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اللہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، مجبور نہیں ہے، جبر نہیں ہے، مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے۔ حالانکہ اخبار تو ہے، جنت میں ڈالوں گا ان کو جہنم میں ڈالوں گا، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، خبریں دے دی ہیں ساری کی ساری، لیکن اس کے اخبار کے باوجود اختیار ختم نہیں۔ یہاں بھی اخبار ہی ہے نا، تو اخبار کے باوجود اختیار ختم نہیں۔ اگر آپ اختیار کو ختم مانو گے پھر تم اللہ کو بھی مجبور مانو گے۔ اللہ نے اپنے افعال کے بارے میں بھی تو خبر دے دی ہوئی ہے، بھی نہیں کہتا۔ پھر ضابطہ کیا نکلا ہے؟ اخبار بالممتنع، یہ نہیں چاہتا کس چیز کو؟ تکلیف بالممتنع کو، یا وہ چیز اختیار سے ہی باہر نکل گئی اور تکلیف ما لا یطاق ہو گئی، یہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، کس چیز نے ان کو روکا ہوا تھا ایمان لانے سے جب ہدایت ان کے پاس آتی ہے؟ کیوں نہیں لائے؟ معلوم اختیار باقی ہے، نہیں سمجھ؟ اخبار کے باوجود اختیار باقی ہے، تو اخبار بالممتنع نہیں چاہتا تکلیف ما لا یطاق کو یا عدم اختیار کے سلب ہونے کو، ورنہ بڑی خرابی لازم آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجبور بن جائیں گے، وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ دیکھ لو یہی جواب ہے۔ والاخبار، یہ معتزلہ کا جو والاخبار بھی وقوع شیخ قاضی غزالی رحمۃ اللہ، کسی چیز کے واقع ہونے کے بارے میں اخبار، خبر دینا کہ چیز واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، لا ينفي القدرت علیہ، یہ اجبار کو نہیں چاہتا کہ اختیار ہی ختم ہو گیا، قدرت ہی ختم ہو گیا، یہ نہیں۔ اخبار ہی تعالی عما یفعلہ ہوا اب العبد باختیاری، جیسے اللہ نے اپنے بارے میں بھی خبر دی، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ بندہ یہ کرے گا، تو کیا خبر دینے کے بعد اللہ بھی مجبور ہو گیا؟ اللہ بھی اس کے خلاف نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب اللہ تو قادر ہے ہی نہیں، مرید ہے ہی نہیں سا، وہ تو مجبور محض ہو گیا، ایسا ہے نہیں۔ والا اخبار اجبار کو نہیں چاہتی کہ بندہ مجبور ہو جائے، خلاف کر ہی نہ سکے، لہذا تکلیف ما لا یطاق ہو جائے، وہ نہیں، یہ کلیہ ہی غلط ہے۔ اخبار اجبار کو چاہتا ہے، اپنے بارے میں خبر دی بندے کے، تو اس لیے بندہ جو کرے گا اپنے اختیار سے کرے گا، تو ضابطہ ہوئی اخبار اجبار کو نہیں چاہتی، یہ اصول نکل۔ اس کے بعد بھی اختیار رہتا ہے، جب اختیار رہتا ہے تکلیف ما لا یطاق نہیں، تکلیف یطاق والی آئی ہے، ما لا یطاق والی نہیں آئی ہے۔ تکلیف ما یطاق اس چیز کی تکلیف ہے جو اس کی طاقت میں ہے، لا یطاق نہیں ہے۔ ایسا ہی ہو گیا نا ہمارا کہنا، ایسی ایک مثال بھی نہیں ملے گی، اگرچہ ہو سکتا ہے لیکن ملے گی نہیں، استقراءً، عقلاً ہو سکتا ہے لیکن استقراءً ہے نہیں۔ وفائدة الانذار بعد العلم بأنه، یہ کون سی بحث آگئی؟ تیسری، انذار کا فائدہ کیا ہو گیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈراتے تھے کہ آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ انہوں نے ایمان نہیں لانا؟ نہیں سمجھ کے سوال کر رہا، ڈراتے کیوں تھے؟ کہ نازل اللہ کی خبر کو تو یقین نہیں تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جب پتہ ہے ایمان نہیں لائیں گے تو انذار کا فائدہ کیا ہے؟
یہ تو ڈرانا ہی نہیں چاہیے تھا، وقت کا ضیاع ہے نا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا، مومن کی شان یہ لغو سے جب گزرتا ہے تو گزر جاتا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑتا. یہ بھی ایک بظاہر لغو کام تھا، جب پتہ تھا انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے تو کہ اللہ کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود انذار چلتا رہا. کیوں؟ کا فائدہ ہے، یہ فائدہ نہیں ہے. فائدہ کہ فائدۃ الانذار بعد العلم، حالانکہ پتہ چل گیا تھا لا یؤمنون ہے، اس کے باوجود جو انذار چلتا رہا. کیوں؟ بِأَنَّهُ لَا يَنْزِعُ إِلْزَامَ الْحُجَّةِ، وہ اس لیے چلتا رہا بعد العلم بأنه لا، یہ پتہ تھا کہ لا ينفع لا ينفع، ان کے لیے انذار نافع نہیں ہے. سمجھے؟ نافع نہیں ہے، پتہ تھا پھر بھی کرتے رہے. کیوں؟ یہ الزام الحجہ، یہ فائدہ ہو گیا. حجت کو اتمام حجت مقصد تھا. قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا، بار بار سمجھاتا رہا، ہر طریقے سے سمجھاتا رہا، اندر تہم بھی ہوتا رہا، املم تنذر بھی ہوتا رہا، انذار بھی ہوتا رہا، املم تنذر بشارت بھی ہوتی رہی. سارے طریقے سمجھانے کے اختیار کر لیے، کام پورا کر دیا، پھر بھی ایمان نہیں لائے، اتمام حجت ہو گیا. یہ فائدہ ہے، بے فائدہ نہیں ہے تاکہ آپ کو لغو ہے. حضرت تو کوئی فائدہ نہیں نا. اتمام حجت اپنے لیے حجت تام کر رہے ہیں کہ مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کر، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، میری حجت تام ہو گئی ہے. میرے سے قیامت والے دن شبہ بھی نہیں رہا سوال کا. یہ نا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے تبلیغ نہیں کی پھر تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے بلغ، تو وہ جو اپنی گردن پھنسی ہوئی تھی، حکم تھا بلغ، فرضی تبلیغ ان کے لیے، اس کے اوپر عمل کر رہے تھے، اپنے لیے حجت کام کر رہے تھے. وہ خواجہ صاحب کا حضرت نے وہ شعر بھی پڑھا تھا نا، تو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے تجھے اس کی کیا پرواہ، تو اپنا کام پورا کر، صدا لگائی جا. وہ کھولے یا نہ کھولے دروازہ، وہ تو اس کا کام ہے نا، تیرا کام کیا ہے؟ وہ دروازہ ہے، تو اپنی حجت کام کر لے، اپنے ذمے کا کام پورا کر لے. آگے بات کرتا ہوں. تو گیا، گھر بھی گیا، گھنٹی بھی بجا دی، آئے تبلیغی، تیرا کام پورا ہو گیا. وہ گھر سے نکلتا ہے یا پتہ بھی ہے یقینی ہے نہیں نکلنا، تیرا کام تو پورا ہو گیا نا، کہ تو نے تو کیا کر دیا اپنے ذمے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے کا کام کر رہے تھے. میری جو ڈیوٹی ہے بلغ ما انزل فإن لم تفعل فما بلغت، میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے. قیامت والے دن کہیں سوال نہ ہو جائے. نہیں سمجھ کے اندر ایک دوسرا میں نے آپ کو بتایا وہ یہی. وہ کیا؟ یہ تو ایک باریک معنی حضرت نے نکال لیا، دوسرا معنی وہی ہے. کون سے والا؟ قیامت والے دن وہ اللہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا صحیح طریقے سے اگر بات پہنچی شاید ہم مان ہی لیتے. وہ اتمام حجت ہو رہا ہے. اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ انذار کا یہ فائدہ ہو گیا. قیامت والے دن وہ یہ کہہ نہیں سکیں گے، اتمام حجت ہو چکا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسرا وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل الابلاغ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان پر برابر ہے کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. علیہم کہا، علیکا نہیں کہا کہ آپ پر برابر ہے. ان پر برابر ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو تبلیغ کا ثواب ملتا رہے گا. سواء علیہم کہا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. سواء علیکا نہیں کہا، نہیں سمجھ میں، آپ پر برابر نہیں. آپ اگر تبلیغ کریں گے تو ظاہر تبلیغ اچھا کام ہے برا کام ہے، تو آپ کو تبلیغ کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو سواء علیک نہیں، علیہ ان پر برابر ہے، آپ پر نہیں. آپ اپنا کام کرتے رہے، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اسی لیے ڈراتے رہے، یہ فائدہ تو مجھے کو ثواب مل جائے نا. جی وحی رسول اللہ فضل اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابلاغ اور تبلیغ کی جو فضیلت تھی نا، وہ جمع کرنا مقصود تھا، اس لیے تبلیغ کرتے رہے، بڑے تو ثواب ملے گا نا. اسی لیے ابھی جو حضرات جاتے ہیں نا رسول تبلیغ کے لیے، ان کو یہ چیز بھی دکھائی گی. آپ دیکھو، آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے، میٹھے انداز میں، پیارے انداز میں بات پہنچانے میں. اگلا بندہ مانے نہ مانے، یہ نہ کہنا میرا وقت ہی ضائع ہو گیا. وقت کیوں؟ آپ کو تبلیغ کا ثواب نہیں ملا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا ثواب نہیں، حالانکہ پتہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کی آیت تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود تبلیغ کرتے ہیں.
کیوں؟ میرا فائدہ تو ہو ہی رہا نا، مجھے تو ثواب مل ہی رہا جی۔ اسی لیے اللہ سواء علیہم فرمایا، ولم یقل سواء علیک، سواء علیک نہیں کہا، جیسا کہ ایک دوسری جگہ پہ سواء علیک بھی کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے جو پجاری ان کے بارے میں کہا سواء علیکم، وہاں تم پر کہا، تم پر برابر ہے، تم ان کو پکارو نہ پکارو، نہ جواب نہیں دینا تمہارے کسی نہیں ہے، وہاں تم پر کہا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، یہاں حضور کو نہیں کہا تمہیں کوئی فائدہ نہیں تبلیغ کا، یہ نہیں کہا انہیں کوئی فائدہ نہیں، تمہیں تو ہوگا، تمہیں تو تبلیغ کا ثواب ملے گا۔ چوتھی اور آخری بحث، وفی الآیت اخبار بالغیب علی ما ہوا بہ، کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایک معجزہ اور دلیل بھی ہے، یہی ہے وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ابو جہل نہیں لائے گا، ابو لہب نہیں لائے گا، اور وہ لایا بھی نہیں، حالانکہ جس وقت یہ آیتیں اتری وہ لوگ زندہ تھے۔ یہ اس صورت میں تقریر چلے گی جس وقت میں خاص کافر مراد ہو جائے، پہلے گزرا ہے نا ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، تو جو لوگ مراد ہیں جس وقت یہ آیت اتری اس وقت وہ لوگ زندہ تھے، تبھی تو حکم آیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، جب زندہ تھے تو ان کا ایمان لانا تو ممکن تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا ایمان لے کر آ جائے۔ خاص لوگ مراد ہے نا، ابو جہل، ابو لہب، نہیں سمجھ کے اندر آئی گئی، کون مراد نہیں تھا؟ حضرت حبشی مراد نہیں تھے، ان کے بارے میں نہیں، زندہ کے بارے میں اللہ کے حضور کے چہرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، ان کے بارے میں ایسے ایمان لے گئے۔ جن کے بارے میں اتری ہے یہ نہیں لائیں گے، اور وہ لائے بھی نہیں حالانکہ زندہ تھے، اور جب زندہ تھے تو زندہ آدمی کے اندر دونوں، آج کا مومن کل کا کافر، آج کا کافر کل کا مومن بن سکتا ہے، احتمال موجود ہے ایمان لانے کا، اور حضور نے فرما دیا نہیں لائیں گے، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں، 1.25 لاکھ صحابہ تھے حافظ میں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ایمان، کافر ایمان لائے، مشرک بھی ایمان لائے، یہ معجزہ حضور نے فرمایا تھا نہیں ہے، معجزہ ہو گیا، نبی کی نبوت کے اوپر ایک دلیل بھی ہوگی الگ سے، حالانکہ آج کا کافر کل کا مومن ہو سکتا ہے، زندہ ہے تو احتمال موجود ہے نا، اور ہم نہیں لائیں گے، حبشی لے گئے، زندہ لے کر آ گئے، یہ نہیں لائے، ابو جہل کا اپنا بیٹا لے کر آ گیا، حضرت اکرم اس کے بارے میں نہیں اتری تھی، لہٰذا یہ نہیں، اور وہ واقعی نہیں لائے، حالانکہ آج کا کافر کل کا مومن، جیسے آج کا مومن کل کا کافر ہو سکتا ہے، احتمال موجود ہے، انہوں نے نہیں لائیں گے، اور وہ واقعی نہیں لائے، معجزہ بن گیا یا نہیں بن گیا، یہ بھی معجزہ ہے، ان کا معجزہ بھی ہے، دیکھ لو۔ مگر آیت اخبار ان غیب کی خبر ہے، اسے ابھی تک احتمال تو موجود ہے، ہو سکتا ہے ماننے علامہ ہوا بھی، جس پر یہ، جس حالت پر یہ ہیں، علامہ ہوا بھی اسی حالت پر رہیں گے ایمان، یہ تو غیب کی خبر تھی نا، اور وہ واقعی نہیں لائے، حالانکہ احتمال موجود تھا، جیسے دوسرے لا رہے یہ بھی تو لا سکتے تھے، اب سفیان بھی تو لے کر آ گئے تھے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ اس صورت میں تقریر چلے گی جب ان الذین، الذین سے مراد کیا لے لیتے، اس کو عہد کے لیے لے کر خاص مراد لے لی، اشخاص بعیانہم، خاص معین شخص مراد لے لیے جائیں، تو صحیح من المعجزہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بن جائے گا؟ معجزہ بن جائے گا۔ چلو اس کو خوب اچھے طریقے سے کر لو۔